بچے بھی اپنی جگہ پہ ذمہ دار ہیں، لیکن اس کی بڑی ذمہ داری والدین پہ عائد ہوتی ہے، اس لیے کہ بچہ تو وہ کچھ کرے گا جو وہ دیکھے گا، اس کے دماغ پر اس چیز کے پرنٹس جو مرتب ہوں گے۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ کامیاب نکاح کے لیے اور درست نکاح کے لیے ولی کی رضامندی بھی ضروری ہے اور بچی کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ ہمیں میرٹ کے اوپر جو ہے ملک کے اندر ہونے والے کرائسس کو ایڈریس کرنا چاہیے اور ان کے سلوشن کے لیے جو ہے صحیح طور کے اوپر میرٹ کے ساتھ ان معاملات کو جو ہے حل کرنے کی کوشش کرنی۔ دیکھیں یہ بنیادی طور پر بات یہ کہ لیلۃ القدر جو ہے ایک سیلیبریشن ہے نزول قرآن کی، تو اس کو آخری دقیقے کی 5 طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ لیلۃ القدر کی ایکسکلوسیو جو ذکر ہمیں دیا گیا وہ تو یہ ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، ہمیں معاف کر دیجیے۔ گویا کہ خطیب کو اس بات کا پتہ ہے اگر میرے نفس کی شرارت یا میرا گناہ میرے آگے آ گیا تو میں کوئی ایسی بات ایڈوائز کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہوں گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز اور میں ہوں رخشان میر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب۔ ناظرین، رمضان المبارک کی بابرکت ساتوں پر بھی ان سے بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ کراچی سے جو خبر وائرل ہوئی اور سوشل میڈیا پر گزشتہ کئی دنوں سے ٹاپ ٹرینڈ ہے، ایک 14 سالہ بچی کے اغوا کی خبریں پورے نیشنل میڈیا پر چلتی ہیں، وائرل ہوتی ہیں۔ جو بچی کے والد ہیں انہوں نے بھی ٹی وی پر بیان دیا اور یہاں تک کہا کہ میرے لیے عدالتیں کیوں نہیں کھلتی، 12 بجے کھلنی چاہیے۔ اس بچی کی والدہ بھی ایک ٹیلی ویژن شو میں شرکت کرتی ہیں اور اپنے غم اور دکھ کا اظہار کرتی ہیں۔ یقینی طور پر پوری قوم افسردہ تھی۔ کچھ لوگوں نے زخموں پر نمک چھڑکتے ہوئے اس ساری صورتحال کو شیعہ سنی کانفلکٹ کی شکل دینے کی بھی کوشش کی، لیکن ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اب اطلاعات یہ سامنے ہیں کہ وہ لڑکی کراچی سے نکل کر لاہور پہنچتی ہے اور اپنی مرضی سے نکاح کرتی ہے۔ علامہ صاحب سے جان لیتے ہیں کہ علامہ صاحب، اس طرح کے جو واقعات روزانہ کی بنیاد پر تقریباً رپورٹ ہو رہے ہیں، والدین کو خبر نہیں ہے کہ بچے ان کے کس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ہیں، خود بھی پریشانی کا شکار ہے، معاشرے میں بھی ہیجان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، قصوروار کون ہے؟ دیکھیں یہ بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ والدین نے اپنی ذمہ داری یہ سمجھی ہے کہ ہم نے صرف معاشی ضروریات بچوں کی پوری کرنی ہے۔ وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے وسائل فراہم کرتے ہیں، ان کی ایجوکیشن کے اوپر جو ہیں وہ ایکسپینس کرتے ہیں، ان کی ضروریات کے ساتھ ساتھ جو انٹرٹینمنٹ کے معاملات ہیں ان کے اندر بھی ان کے معاملات کو جو ہے نا ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن سچی بات ہے جہاں تک تعلق ہے ان کو کمپنی دینے کا، ان کو ٹائم دینے کا، ان کو تربیت دینے کا، تو اس مسئلے کے اندر والدین نیگلیجنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن ہم یہ بات سمجھتے ہیں جو بھی کہا جائے، جیسا بھی کہا جائے، والدین کی ذمہ داری بنتی ہے بچوں کو کمپنی دیں۔ اس کی وجہ ہے کہ والدین کے جو ٹائم کا سبسٹیچیوٹ جو ہے نا ان کے ریسورسز نہیں ہو سکتے۔ جب تک وہ اپنا ٹائم ایلوکیٹ بچوں کو نہیں کریں گے، اس بات کی توقع کرنا کہ بچے سیدھے راستے کے اوپر رہیں گے، یہ جو بات جو ہے نا اس وقت اس لیے ابس ہو گئی ہے کہ یہ دور جو ہے انفارمیشن کے ایکسپلوژن کا دور ہے، جس کے اندر ہر جگہ سے آپ کو جو ہے نا غلط قسم کی انفارمیشن مل رہی ہے، غلط قسم کے ٹرینڈز مل رہے ہیں۔ کچے اذہان کے اوپر لو میرجز کے واقعات سنتے سناتے جو ہے نا بڑے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ لٹریچر بھی اس طرح کا معاشرے میں عام ہے، فلمیں بھی اس طرح کی عام ہیں اور بہت سے دیگر ذرائع اس طرح کی عام ہیں، جس سے بسا اوقات جو ہے کچے ذہنوں کی جو ہے نا حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ کامیاب نکاح کے لیے اور درست نکاح کے لیے ولی کی رضامندی بھی ضروری ہے اور بچی کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ ویسے تو ہمارے معاشرے کے اندر 18 سال کی عمر کی قدغن لگائی گئی ہے، جس کو میں اسلام کی روح سے درست نہیں سمجھتا، لیکن سوچنے کی بات یہ جب لو میرج کا ایشو آتا ہے تو 18 سال کی عمر کی جو ہے نا بندش اس کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے اور انڈائریکٹ طریقے سے لڑکی کی اس ایکٹیویٹی کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے جو بنیادی طور پہ ہمارے معاشرتی نارمس کے بھی خلاف ہے اور ہمارے دین کے بھی خلاف ہے۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بچے سے زیادہ جو کچا ذہن ہے اس کے والدین قصوروار ہے، کیونکہ کمیونیکیشن گیپ دونوں میں رہا۔ بالکل کمیونیکیشن گیپ موجود ہے۔ بچے بھی اپنی جگہ پہ ذمہ دار ہیں، لیکن اس کی بڑی ذمہ داری والدین پہ عائد ہوتی ہے، اس لیے کہ بچہ تو وہ کچھ کرے گا جو وہ دیکھے گا، اس کے دماغ پر اس چیز کے پرنٹس جو ہے مرتب ہوں گے، لیکن والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ والدین اس مسئلے کے اندر اپنی ذمہ داری جو ہے نا اس کو ادا کریں۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب، سوسائٹی کی آپ نے بات کی، اب چونکہ ہر ہاتھ میں موبائل فون ہے، انٹرنیٹ ہے، تو آپ کتنا کو مانیٹر کر سکتے ہیں کسی بچے کو کہ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا کیا ٹیکسٹ ٹائپ کر رہا ہے یا کس کو کال کر رہا ہے؟ تو اسکولنگ بڑا اس میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسکول میں بھی اس حوالے سے باقاعدہ طور پر اوپن ڈیبیٹ ہونی چاہیے، ٹیچرز کو کھل کر بات کرنی چاہیے؟ بالکل ٹیچر کو کھل کے بات کرنی چاہیے، ان کو تربیت اس مسئلے کرنی چاہیے، لیکن افسوس کی بات یا بعض ٹیچر بھی اس مسئلے کے اندر جو ہے نا نیگیٹو راستے کو جانے والے بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور ان کو بجائے اس کے کہ ان کو جو ہے نا سیدھے راستے کی طرف گائیڈ کریں، وہ بھی ان کے لو میرجز اور اس قسم کے گھروں سے بھاگنے والی باتوں کے اندر جو ہے نا ان کے معاون اور ان کے معید بن جاتے ہیں۔ اور جو لٹریچر ہے ہمارے ہاں اور ٹی وی ڈراماز اور فلمیں جس طرح سے بن رہی ہیں، اب تو کھل کر پیسے کی چکا چوند اور سارا گلیمر دکھایا جا رہا ہے، تو اس پر بھی کوئی اسٹیٹ کو پابندی عائد کرنی چاہیے یا مولڈ کرنا چاہیے کانٹینٹ کو؟ ساری بات ہے کنٹینٹ کو کنٹرول کرنا ہر جگہ پر ہوتا ہے۔ آپ یہ بتائیں جتنی دنیا کے اندر ریاستیں ہیں جو اپنے آپ کو لبرل ڈیموکریٹ ریاستیں کہتی ہیں، ان کے اندر بھی انہوں نے کوئی نہ کوئی قدغن عائد کیے ہوتے ہیں۔
کیا آپ امریکہ کے اندر جو ہے کارپوریٹ کلچر کے خلاف بات کر سکتے ہیں؟ کیا آپ انگلستان کی ملکہ کے خلاف گفتگو کر سکتے ہیں؟ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ ہر ملک نے اپنے اپنے جو ہے نا کچھ کنسٹرینٹس لگائے ہوتے ہیں کنٹینٹ کے اوپر. تو آپ کنٹینٹ کو جو ہے نا اس کی کوالٹی کا بھی ساتھ ساتھ جو ہے نا جو ہے سارا اس کا جو اس کے اندر جو چیزیں موجود ہیں ان کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا علامہ صاحب, یہ ہم نے مینار پاکستان والا واقعہ دیکھا, تقریباً 2 ہفتے لوگ سوشل میڈیا پر پاکستان کو قرض کرتے رہے. یہ واقعہ تقریباً 10 دن سے چل رہا ہے اور ٹرینڈ یہ بنائے جا رہے ہیں کہ پاکستان میں انصاف نام کی چیز نہیں ہے, یہاں کا قانون نہیں ٹھیک, ٹی وی پر, ٹی وی ٹاک شوز میں اور خبروں میں. تو اس طرح کا اگر کوئی انفرادی واقعہ بھی ہوتا ہے تو کیا قصوروار ہماری ریاست ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو ایک انفرادی واقعہ پوری طرح متون تو نہیں کیا جا سکتا, لیکن ریاست کی جو ذمہ داری بنتی ہے, سچی بات ہے, وہ بھی وہ ادا نہیں کر رہی. اور جب یہ واقعات مسلسل رونما ہو رہے ہوں تو پھر یہ بات جو ہے نا لازماً ذہن میں آتی ہے کہ آخر کا کیا وجہ ہے, کیا ریاست اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہی, کیا ہماری عدلیہ کا نظام ایفیشینٹ نہیں ہے جو اس قسم کے معاملات کنٹرول کر سکے. پھر لازماً اس طرح کے کویسچنز بھی جو ہے نا آپ کے دماغوں میں آئیں گے اور اس حوالے سے جو ہے نا پھر انسان کے دن کنسرنز بھی آئیں گے. تو ان کنسرنز کو ایڈریس کرنے کے لیے بات ضروری ہے کہ اس طرح کے واقعات کو کنٹرول کرنے کے لیے ریاست اور عدلیہ بھی جو ہے نا ایک ایسے پیج کے اوپر آ جائے جہاں والدین ان کے درمیان ڈائیکاٹمی کی بجائے جو ہے نا ہوموجینیس کنسنسس جو ہے نا ڈیولپ ہو. ٹھیک ہے. اور سوشل میڈیا کے استعمال کی جہاں تک بات ہے تو قوم بہت ہمیں ڈیوائڈ نظر آتی ہے. آدھے لوگ کہتے ہیں جی ہم اس جماعت کے سپورٹر ہیں تم جاہل ہو, آدھے لوگ کہتے ہیں ہم اس جماعت کے سپورٹر ہیں تم جاہل ہو. اس گیپ کو کیسے ہم ختم کر سکتے ہیں, لوگوں کے ذہنوں میں کیسے اس بات کو ڈالا جا سکتا ہے؟ پارٹی بازی جو ہے نا اس حد تک نہیں ہونی چاہیے کہ جس کے اندر آپ کا جو نیشنل ایک پورا کا پورا نیٹ ورک ہے, آپ کا جو نیشنل ڈیکورم ہے اس کو دھچکا پہنچے. ہمارے درمیان جو مشترکات ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم پاکستانی ہیں, ان کو بہرحال پارٹی بازی سے بلند ہونا چاہیے اور ہمیں ایک دوسرے کے دکھ درد کو پارٹی بازی سے ہٹ کر جو ہے نا اسے بالا تر ہو کے فیل کرنا چاہیے. اگر کوئی معاملہ کسی کا کوئی کرائسس رونما ہوتا ہے یا کسی کو کسی پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو فقط اس کی پارٹی کو دیکھ کے اس کی حمایت کرنا یا مخالفت کرنا کسی بھی طور پر درست نہیں ہے. ہمیں میرٹ کے اوپر جو ہے نا ملک کے اندر ہونے والے کرائسس کو ایڈریس کرنا چاہیے اور ان کے سلوشن کے لیے جو ہے نا صحیح طور کے اوپر میرٹ کے ساتھ ان معاملات کو جو ہے نا حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس طرح کے کیسز جب اختتام پذیر ہوتے ہیں, جیسے یہ اس کیس پہ آپ نے بڑا زبردست کامنٹ کیا, اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ جی ان کا میوچل کنسنٹ تھا, اپنی مرضی سے وہ آئیں, لیکن 10 دن جو قوم کا نقصان ہوا اس کی سزا کس کو دی جائے, یا مینار پاکستان والا واقعہ تھا وہ بھی کلیئر ہو گیا, اس کی سزا. تو اس طرح ہی لوگ ہیجان پیدا کرتے رہیں گے اور بعد میں بالکل جو ہے فری ہو جائیں گے. اس کا قصوروار الٹیمیٹلی کس کو قرار دے کے اس کو سزا دینی چاہیے؟ میں یہ بات سمجھتا ہوں جس طرح نیشنل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے, سوشل میڈیا کی بھی ریگولیشن ہونی چاہیے اور جو لوگ افواہ سازی کے اندر اپنا کردار ادا کرتے ہیں ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے. آپ کے سائبر کرائم کا باقاعدہ طور کے اوپر پلیٹ فارم تو موجود ہے, لیکن سچی بات ہے وہ ان ایکٹیو نظر آتا ہے, اس میں ایفیشینسی نظر نہیں آتی. جب تک اسے ایفیشینٹ نہیں بنایا جائے گا اور جب تک اس کو صحیح طرح ایکٹیو نہیں کیا جائے گا یہ معاملات جو کے توں رہیں گے. ٹھیک ہے. اور سیاسی جماعتوں کے جو میڈیا سیل باقاعدہ طور پر ٹرینڈ لوگوں کے خلاف چلاتے ہیں, اپنے سیاسی مخالفین ہوں یا لوگ ہوں, میڈیا کی جو پاپولر شخصیات ہیں ان کے خلاف, ان کو بھی سزا دینی چاہیے. ظاہری بات ہے آپ کسی کو ڈیفیم اگر کرتے ہیں اور آپ کا کوئی اس کی جو ہے گراؤنڈز موجود نہیں ہوتی اس ڈیفیمیشن کی تو الٹیمیٹلی آپ اکاؤنٹیبل بنتے ہیں. اگر ڈیفیمیشن کی کوئی گراؤنڈ موجود ہو اور آپ کسی ایسے بندے کو ڈیفیم کر رہے ہیں جس نے واقعتاً پبلک انٹرسٹ کو جو ہے نقصان پہنچایا ہو, پھر تو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن آپ بلا جواز کو ڈیفیم کریں اور اس کو جو ہے نا بدنام کرنے کی کوشش کریں تو ڈیفیمیشن اور کنٹیمپٹ آف کورٹ کے قوانین کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہی ہے نا ان کو امپلیمنٹ کیا جائے. اگر یہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے تو یہ میں سمجھتا ہوں ہماری یہ بد نصیبی کی بات ہے. اچھا علامہ صاحب, اس حوالے سے بھی ہمیں بتا دیں کہ لیلۃ القدر کو کس طرح سے تلاش کیا جائے اور کیا وظائف ہیں جو معاشرے میں بے چینی ہے, پریشانی ہے, کس طرح سے مسلمان بچ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, بنیادی طور پر بات یہ کہ لیلۃ القدر جو ہے ایک سیلیبریشن ہے نزول قرآن کی, تو اس کو آخری دھاکے کی 5 طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہیے. ان 5 راتوں میں سے جو بندہ 5 کی 5 راتوں کے اندر اپنے آپ کو عبادت کے لیے ڈیووٹ کیے رکھے گا, انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لیلۃ القدر جو عطا کر دے گا. لیلۃ القدر کی ایکسکلوسیو جو ذکر ہمیں دیا گیا وہ تو یہ ہے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا, اے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں, معافی کو پسند کرتے ہیں, ہمیں معاف کر دیجیے. جب خطیب ممبر کو چڑھتا ہے تو اس کو یہ دعا مانگنے کے لیے کہا گیا ہے, نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, اے ہمارے پروردگار ہم اپنے نفوس کی شرارتوں سے اور اپنے اعمال کی برائی سے آپ کی پناہ طلب کرتے ہیں. گویا کہ خطیب کو اس بات کا پتہ ہے اگر میرے نفس کی شرارت یا میرا گناہ میرے آگے آ گیا تو میں کوئی ایسی بات ایڈوائز کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہوں گا جو لوگوں کے لیے بینیفیشل ہو. اسی طرح سید الاستغفار کے الفاظ ہیں, اعوذ بک من شر ما صنعت, اے میرے پروردگار میں معافی چاہتا ہوں اس چیز سے جو میں نے کی ہے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں جو ہماری زندگی میں گناہوں کے اثرات ہیں کتاب و سنت کے مطابق بالکل واضح ہیں, چنانچہ ہمیں لیلۃ القدر میں کثرت سے اس ذکر کو کرنا چاہیے جو ایکسکلوسیو ذکر ہے. باقی لیلۃ القدر کے جو رات ہے اس کو قیام کے ساتھ, تراویح کے ساتھ, قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ, دعاؤں کے ساتھ, مناجات کے ساتھ, ذکر اذکار کے ساتھ, تسبیحات کے ساتھ جو ہے
اسے آباد کرنا چاہیے. جو بندہ 5 کی 5 راتوں کو آباد کر لے گا انشاءاللہ اسے لیلۃ القدر جو ہے نا کسی بھی رات میں آئی ہو اسے اس کا ثواب حاصل ہو جائے گا. تو ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، اور ان کی گفتگو آپ نے سنی، بڑی جامع گفتگو انہوں نے کی ہے اس موضوع پر، جو دعا زہرا کا کیس یا نمرہ کا کیس جو سوشل میڈیا پر بہت دنوں سے وائرل ہے، اور تقریباً ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 ہفتے سے یہ بحث چل رہی ہے کہ بچی کو اغوا کیا گیا، ریاست کہاں پر ہے، پولیس ادارے کہاں پر ہے، اس کا قصوروار کون تھا، اور معاشرے میں مستقبل میں ان سارے معاملات کے ساتھ کیسے نپٹا جائے. بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. رخشان میر کو دیجیے بول نیوز سے اجازت، دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.